میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس حضرت علامہ مولانا مفتی محمد راشد محمود الوری صاحب آپ کی سرپرستی میں انعقاد پذیر ہے۔ دعا ہے کہ رب ذوالجلال حضرت کے مزید علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے، اور میرے نہایت ہی واجب احترام علماء ذی احتشام میرے ہم سفر حضرت علامہ مولانا قاری محمد یونس رضا مدنی صاحب، اور نقیب محفل عاشق مدینہ جناب محترم محمد عاشق حسین عاشق صاحب، اور جناب بلبل مدینہ جناب صوفی اصغر علی اصغر صاحب، و عوام اہل سنت منتظمین مسجد ھذا، رب ذوالجلال سب کو دارین کی نعمتوں سے مستفید فرمائے۔ احباب وقار، آج 7واں پروگرام ہے یہ، بہت ہی ملک کے نامور علماء کرام مفتیان اعظام جہاں پہ خطابات فرما چکی ہیں، تو بندہ ناچیز کچھ گزارشات آپ کو کچھ گزار کروں گا۔ یہ ماہ مکرم اپنی برکتیں لٹا رہا ہے، اور ہر سو ہر جا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چرچے ہو رہے ہیں، اور کیوں نہ ہو کہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید قرآن رشید میں اس بات کی وضاحت فرمائی اور ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کا خوب خوب چرچا کرو۔ رب کی نعمت کا چرچا کرنا، جو رب نے نعمتیں دی ہیں، اگر بندہ ان کو شمار کرنا شروع کر دے، یہ آنکھ خدا کی نعمت ہے، یہ کان خدا کی نعمت ہے، یہ ہاتھ خدا کی نعمت ہے، یہ پاؤں خدا کی نعمت ہے۔ ویسے تو بندہ بڑا ناشکرا ہے، لیکن اگر ایک ایک نعمت کا حساب دینا شروع کر دے تو دے نہیں سکتا۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں گیا نماز پڑھنے کے لیے، تو جب نماز پڑھ کے نکلا تو میرا جوتا اٹھایا گیا، اور یہ آپ کو بھی سوچ سکتے ہیں کہ جب جو بندہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آیا ہو اور اس کا جوتا اٹھایا گیا ہو تو پھر اس کے دل پہ کیا گزرتی ہے، اور اس کے ذہن میں کے اندر کتنے کتنے خیالات آتے ہیں۔ چاہے سارا گھر لٹ جائے، لیکن جتنے شکوے جوتے اٹھانے پہ آتے ہیں نا، اتنے کسی بات پہ نہیں آتے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جوتا میرا اٹھایا گیا تو میں بڑا پریشان ہوا، اور میں نے عرض کی مالک سارے جوتے پہن کے جا رہے ہیں، میں ننگے پاؤں جا رہا ہوں، اور یہ میرے ساتھ کتنا ہی برا ہوا ہے۔ تو حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ جب میں مسجد سے نکل کر تھوڑا سا چند قدم چلا تو ایک بندہ نظر آیا جس کے پاؤں بھی نہیں تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے فوراً اپنی نگاہوں کو جھکایا اور شرمندہ ہو کر رب کی بارگاہ میں عرض کی مالک تیرا شکر ہے کہ میرے پاؤں تو سلامت ہے، جوتا نہیں تو کیا ہوا۔ تو ایک ایک نعمت کو اگر گننا شروع کر دیں تو شمار نہیں کر سکتے، لا تحصوها، نہیں گن سکتے۔
تو صاحبو بندہ بیٹھ جائے کہ میرے سر کے بال، ایک ایک بال رب کی نعمت ہے، یہ اس سے پوچھے جس کے سارے بال جھڑ گئے، بیچارے اتنی دوائیاں، اتنے جو ہے وہ ڈاکٹروں سے مل چکے، لیکن بال جو ہے وہ اگنے کا نام نہیں لیتے. یہ ایک پریشانی، ایک ایک بال رب کی نعمت ہے. تو ایک مرتبہ ایک اخبار میں آیا تھا کہ ایک صاحب کو اتنا عرصہ ہو گیا ہے اپنے سر کے بال مڑوا کے سامنے رکھے ہوئے، گن رہا ہے لیکن ابھی تک گنتی نہیں ہو سکی. جب یہ بال شمار نہیں کر سکتے تو جو رب کی اتنی عطا کردہ نعمتیں ہیں ان کو کون شمار کر سکتا ہے؟ تو جس نعمت کا رب ذوالجلال حکم فرما رہا ہے کہ خوب خوب چرچے کرو، رب کی ہر نعمت پہ تو چرچے کرنے چاہیے، لیکن یہ کون سی خاص نعمت ہے؟ بھائی سردار کی توجہ چاہوں گا کہ یہ کون سی نعمت ہے کہ جس کا رب ذوالجلال فرما رہا ہے کہ اس کا چرچا کرو. تو امام بخاری علیہ رحمہ نے بخاری شریف کے اندر اس بات کو نقل فرمایا کہ اس نعمت سے مراد کیا ہے. فرماتے ہیں محمد نعمت اللہ، ساری نعمتیں ہیں لیکن جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. والضحیٰ کے چہرے والا، واللیل کی زلفوں والا، حامیم کے کڈلوں والا، یاسین کے سہرے والا، ید اللہ کے ہاتھوں والا، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما کی طاقت والا، اور وہ محبوب والعصر کے پیارے زمانے والا، لعمرک کی پیاری جان والا، وہ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس نعمت سے مراد ہے. تو ہمیں حکم ہے کہ نعمت کا خوب خوب چرچا کرو. تو ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے چرچے کیوں نہ کریں اور کیوں نہ دنیا کو بتلائیں کہ وہ محبوب آ گیا ہے کہ جس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں. ساری نعمتیں حضور کے دم قدم سے ہیں. ذرا اس بات سے اندازہ لگائیے کہ تم کتنے خوش نصیب ہو کہ اللہ نے تمہیں اپنے محبوب کا امتی بنایا ہے. جب اس امت کے فضائل حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے پڑھے تو رب کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ مجھے یہ امت عطا فرما دے. فرمایا اے پیارے کلیم تجھے نہیں مل سکتی. عرض کی یا اللہ اگر امت نہیں مل سکتی تو پھر اس محبوب کا امتی بنا دے. اپنے مقدر پہ ناز کرو، جھوما کرو. میں کہا کرتا ہوں کہ بھائی اپنے مقدر پہ ناز کیا کرو کہ تمہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف حاصل ہے. سارے نبی، سارے رسول، سارے پیغمبر عظمت والے ہیں، شان والے ہیں، مقام و مرتبے والے ہیں. ایک وقت کے اندر 3 4 نبی بھی ہوئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام. یہ ایک ہی دور کے سارے نبی ہیں، لیکن ایک کو دوسرے کو ماننا جو ہے وہ ضروری نہیں تھا. لیکن اگر ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام نہیں مانتے، اسماعیل علیہ السلام نہیں مانتے، لوط علیہ السلام نہیں مانتے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور مبارک میں حضرت ہارون علیہ السلام تھے، حضرت خضر علیہ السلام تھے، لیکن ایک دوسرے کو نہ مانے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. لیکن رب ذوالجلال نے قرآن مجید، قرآن رشید میں یہ ارشاد فرمایا. رب ذوالجلال پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ
فرمایا محبوب آزاد کاجل والے تو ہاتھ چنے والے حامیم نے کنرا والے سونے اس ویلے نو یاد کراؤ جدو مثال دے دن رب نے نبیوں کو وعدہ لے آؤ فرمایا اور نبیوں تے رسولوں پہ نمبرو میں تو انو عظمت عطا فرماوا تو انو نبوت عطا فرماوا تو انو کتاب و حکمت دے کے دنیا کے اندر پہ جاؤ لوگ تو آڈا کلمہ میں پڑھ دے اور تو آڈے ہاتھ بھی چھوڑ دے اور تو آڈی کتاب دی شریعت بھی نافذ ہوئے لیکن اتنی گلی یاد رکھیا رہے تو آڈی شریعت دے دوران تو آڈی نبوت دے دوران اگر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے اور ثم جاءکم رسول آ جائے یا اللہ فی کئی فیل کی کرنا فرمایا لا تو منن بھی فرمایا اس نبی اتے ایمان لے ہونا ہے یارو کسے نبی نو دوسرے نبی دے اتے ایمان لے ہونا ضروری نہیں نہ مننے تے کوئی مسئلہ نہیں لیکن رب قرآن کے اندر فرما رہا ہے ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ فرمایا یہ محبوب مدینے دربار دارے کی شان والا ہے اگر دنیا کے اندر تواڈی ظاہری زندگی میں کیا آ جاوے تواڈی تصدیق کر دے نبوت دی پھر اس نبی دا کلمہ پڑھ لے غلامی اختیار کر لے اسی مقدرہ والے آؤ سانو غلامی مصطفیٰ ملی رب نبی کو وعدہ لے آ رہے وہ نبیوں کے رسولوں نبی دا کلمہ بھی پڑھیا لے وَلَتَنْصُرُنَّا اگر نبی نو ضرورت پوے وہ دی مدد بھی کرے آجے میں اقتصاد میں عد کرنا چاہنا ہوں اقتصاد دینا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّا وہ دا کلمہ بھی پڑھے آجے مدد بھی کرے آجے کہ پھر کی ہوئے گا مسلمان بھائیو فرمایا میں تواڈے ہوتے گواہ ہوا تسی ایک دو جلے ہوتے گواہ ہو جاؤ کہ فرمایا یاد رکھے رہے فَمَنْ تَوَلَّا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فرمایا جے نبی اور رسول تسی میرے نبی دا کلمہ نہ پڑھے آؤ میرے نبی دی مدد نہ کی تھی کہ یاد رکھیں تواڈی نبوت تو تھانو خارج کر دیتا جائے گا وہ تسی تھانو فاسقہ نے اندر لکھ دیتا جائے گا میں آکھیا ایک نبی تجھے نہ مننے وہ دا کچھ نہیں بگڑدا لیکن نبی پاک دی نبوت نہ مننے امینہ دے لال دی نبوت نبی نہ منن دے پھر کی ہوندا ہے وہ کسے دی نبوت رہی نہیں کسے دی رسالت رہی نہیں کہ اگر بچنا چاہتے ہو آؤ دامن مصطفیٰ دی اندر پناہ لے لو میں دسنا چاہنا مجھے نبیاں دا گزارا نبی تو بغیر نہیں کہ پھر قادیان دا کانا کونے جڑا نبوت دا دعویٰ کہے جھوٹا ہے وہ قذاب ہے میرے آقا دے غلاموں نبیاں دا نبی تو بغیر کبھر گزارا نہیں میرے آقا تو بغیر ہو کسے نہ کہنے گزارا ہو سکتا ہے اسی تے علم اعلان کہنے آؤ یہ معذاب دے قادر والے آؤ اسی تیرے درد فقیر آؤ اسی تیرے درد گدا آؤ اور عد کرنا جانے ہیں سونے معذاب دے قادر والے آؤ سانو تواڈی آمد کی خوشی ہے اور اسی خوشیاں منا کے ہی کہنے جانے آؤ ایک دونے نو نالے مبارکہ دینے آؤ نالے کہنے آؤ او لوگو اے نبی ہوئے جڑا سارے دا سردار ہے سارے رسولہ دا شہنشاہ ہے آؤ ایک دونے نو مبارکہ دے لیے مبارک ہو مسلمانہ نبی خیر البرایا نبی خیر البرایا مبارک ہو مسلمانہ مل کے کہہ دو مبارک ہو نبی خیر البرایا نبی خیر البرایا خدا دا خاص مت والا محمد مصطفیٰ محمد میلاد مصطفیٰ نے ایک چھوٹا جا فائدہ کرنا چاہنا ہوا میرے آقا امام الانبیاء علیہ تحیت و سنادی میلادت با سعادت ہوئے
آؤ ذرا بخاری شریف پڑھنا پیا میرے آقا امام الانبیاء علیہ تحیت و ثنا دی ولادت با سعادت ہوندی ہے ابو لہب پکا کافر ہے پوری سورت دی مذمت اندر نازل ہوئی تبت یدا ابی لہب و تب اوے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جان تو تباہ و برباد ہو جائیں اوے پوری سورت نازل ہوئی ہے جنہوں امام الانبیاء علیہ تحیت و ثنا دی ولادت با سعادت ہوئی ابو لہب دی لونڈی دوڑی آئی کہنے لگی او ابو لہب تینوں مبارک ہوئے وہ کہتا قادی مبارک ہونے کہ اللہ نے تینوں بھتیجا دیتا ہے وہ کہتا ہے جا انگلی دا اشارہ کرتا ہے جا تینوں آزاد کیتا اچھی آنکھوں سبحان اللہ جا تینوں آزاد کیتا پوچھ دیئے کیس پوچھی دیئے اندر آزاد پہ کرنا ہے آندیا آتا ہے اس واسطے آزاد پہ کرنا اللہ نے میں نو بھتیجا دیتا ہے تے مر گیا ابو لہب وہ دے رشتہ داراں دے وچوں کسی نے خواب دے اندر ویکھیا تے پوچھا ماذا لقیت دس ابو لہب تیرے نال کی بنی ہے پکا کافر ہے مر گیا مرن تو بعد خواب دے اندر ویکھیا ماذا لقیتا پوچھیا دس تیرے نال کی بنی حاشیے دے اندر تھلے لکھیا ہے وَهُوَ الْعَبَّاسِ حضرت عباس نے خواب دے اندر ویکھیا بھرا نے بھرا نو ویکھیا تے پوچھیا دس کی بنیا تیرے نال وہ کہندا ہے جدوں دا میں تواڈے کو بچھڑیا مینوں کدی خیر نہیں ملی کدی میرے نال چنگا سلوک نہیں ہویا ہاں جدوں پیر دا دن آندا ہے جس انگلی نال میں اپنی لونڈی سویبا نو آزاد کیتا سی اس انگلی وچوں رب مینوں جنت دا پانی دیندا ہے رب مینوں جنت دا پانی دیندا ہے کیس خوشی دے اندر پیر دا دن جس انگلی نال میں اپنی لونڈی سویبا نو آزاد کیتا اس انگلی وچوں رب مینوں جنت دا پانی دیندا ہے میں آقا من کے نہیں مولا من کے نہیں پیر من کے نہیں مرشد من کے نہیں بلکہ بھتیجا من کے خوشی کرے کہ رب جنت دا پانی دے تے جڑا آقا من کے خوشی کرے جڑا مولا من کے خوشی کرے اے ماہی تے مرشد من کے تے سارے نبیوں دا سلطان من کے خوشی کرے کہ دس رب اونوں جنت دے اندر کیڑا مقام عطا فرمائے گا میں کہا پکا کافر ہوئے کہ اونوں جنت دا پانی حضور دی آمد دی خوشی وچ لگ سکدا ہے تے جے حضور دا غلام حضور دی آمد دی خوشی کرے تے کی تے پھر اعلیٰ اعلان کہنے ہیں سونیا تیرے وجود با مسعود دے نارے دھرتی قائم ہے یاد کرنے ہیں سونیا مالا دے کاجر والے ساڑا تے سارا کچھ توڑے صدقے دے نالے اور عرض کرنے ہیں سونیا مالا دے کاجر والے مدینے دے تاجدارا تیرا کھاوا میں تیرے گیت کھاوا تیرا کھاوا میں تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ دی صدا جلیے تیرا کھاوا میں تیرے گیت گاوا یا تیرا میلا اور دوسری دنیا والے نو دوسرا جانے نے وہ آقا رب نے سانو نبی عطا فرمایا ہے اسی اپنے سونے دے چرچے پہ کرنے ہیں ابھی اپنے
سونے دے گلی گلی بازار بازار نگر نگر اور ہر مسجد دے اندر نبی دا ذکر کرنے اور اسی دسنا چاہنے آؤ ذرا میں چھوٹی جی مثال دے کے اگے جانا چاہنا وا جدوں 14 اگست دا دن آوے تے خوشی بناوندا ہویا بندہ نظر نہ آوے تے پتہ لگدا اے پاکستانی نہیں جدوں حضور دے دن آ جائے میلاد دا خوشی کردا بندہ نظر نہ آوے تے پھر پتہ لگدا اے حضور نال کوئی تعلق نہیں اسی تے حضور دے غلام حضور دے منن والے حضور دے چاہن والے اور دن رات حضور دی آمد دیاں خوشیاں کرنے اور دنیا والے نوں دسنا چاہنے لوگو آ جاؤ حضور دے در تے سارا کچھ مل جائے گا سانو تے حضور دے صدقے سب کچھ ملیا ہے لیکن حضور دے آن دا کوئی مقصد بھی ہے یار حضور دے آن دا مقصد ہے انہاں مقصداں وچوں ایک مقصد اے وے کہ حضور دی سیرت دے اوتے عمل کیتا جائے توجہ ہے اپنے طور طریقے رسم و رواج بدلو اور اپنی زندگیاں دی اندر چینجنگ تبدیلی لے کے آؤ جے اگر حضور دے میلاد دے اندر آ کے تہاڈی طبیعت بدلی نہ تسی نمازی نہ بنے تے پھر میلاد دا فائدہ کوئی نہیں میرے نبی او نے کہ جنہاں آوندیاں ہی رب دی بارگاہ دے اندر سجدہ کیتا اے ولادت دے پہلا سبق جے حضور دی ولادت دا پہلا سبق حضور نے آوندیاں ہی سجدہ کیتا رب دی بارگاہ دے اندر تے عرض کیتی رب حولی امتی یا اللہ میری امت میرے حوالے کر دے اوے میں پوچھنا چاہنا ہوں لوکاں نوں یارو جڑے اندے 40 سالاں تو بعد نبی نوں نبوت ملی میں پوچھنا اوے کمڑیا جڑا آوندے ہی سجدہ کرے تے آکھے لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ رب حولی امتی تے 10 دی نبوت دے اندر حالے بھی کوئی شک ہے 40 سالہ بعد نہیں بلکہ میرے نبی اودوں بھی نبی سن جدوں کوئی شے نہیں سی عالم ارواح دے اندر رب نے نبیاں کو وعدہ لے لیا فرمایا جدوں میرا رسول آ جاوے اجے تے کائنات بنی نہیں تھی وعدہ اودوں نبی دا لیا گیا معلوم ہویا نبی ماں دی گود وچ ہوے تے تاوی نبی ہوندا ہے نبی عالم ارواح وچ ہوے تے اوتھے بھی نبی ہوندا ہے نبی جوانی چ ہوئے تے تاوی نبی ہوندا ہے نبی قبر چ ہوئے تے تاوی نبی ہوندا ہے نبی کتھے بھی ہوئے نبی ہوندا ہے بدر چ ہوئے احد چ ہوئے حنین چ ہوئے خندق چ ہوئے نبی یرموک ہوئے تبوک ہوئے کتھے بھی ہوئے طائف ہوئے نبی ہوندا ہے نبی ہوندا ہے لیکن حضور نے فرما دیتا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا میں آخری رسول آخری نبی ہوں جیڑا بھی کوئی اعلان کرے جھوٹا ہے کذاب ہے بے ایمان ہے لعنتی ہے کسے دے پیچھے نہ ٹرنا توجہ میرا رکھو یار ادھروں کم ہوندے رہنے سارے توجہ میرا رکھو حضور دی آن دا آمد دا مقصد ہے کہ نمازی بڑھ جاؤ ایک پڑھو گے نمازی اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اور دوسرا مقصد بلکہ یہ اس تو بھی اول مقصد ہے رب نے میثاق دے نبیوں کو وعدہ لیا فرمایا یہ ختم نبوت دا تاجدار تھے اے دے بعد نبوت کوئی نہیں اے آخری نبی جے کسے نبی دا نام رب نے اپنے نام دے نال نہیں لکھیا صرف وہ ایکو ہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیدہ نا رب نے اپنے نا دے نا لکھ کے دسیا لوگو جدوں اے آ جائے پھر کہانی مک گئی پھر کسے نے نہیں آنا یہ آخری جے اور فرمایا رب ذوالجلال ارشاد فرمایا هو الذی ارسل رسولہ ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا
حضرت جناب موسیٰ کلیم اللہ آئے, حضرت جناب عیسیٰ روح اللہ آئے, سارے نبی سارے رسول آئے. رب نے یہ نہیں فرمایا کہ میں آدم دا رب آؤ, یہ نہیں فرمایا کہ میں جناب موسیٰ کلیم اللہ دا رب آؤ, ہے رب سارے دا, لیکن یہ نہیں فرمایا میں عیسیٰ روح اللہ دا رب آؤ, ہے سارے دا رب, لیکن یہ نہیں فرمایا میں ابراہیم خلیل اللہ دا رب آؤ. لیکن جنہوں امام الانبیاء دیواری آئی, جنہوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیواری آئی, رب العالمین نے فرمایا میں او رب جنہیں آوالا رسول بھیجے آئے, جنہیں محمد مصطفیٰ نبوت دے کے بھیجے آئے. معلوم ہوا حضور آخری رسول نے پھر ارشاد فرمایا اس واسطے دے اور دا مقصد ہے لیجزہرہ علی الدین کلہ, یہ دین سارے دینوں دے اوپر غالب کر دیتا جائے, سارے دینوں دے اوپر غالب ہو گیا. آؤ مسلمان اور رب العالمین نے سارے دینوں دے اوپر دین اسلام کو غالب کرنا ہے, اور دنیا والے میں دسنا دو کو یہ دا دین سارے تو غالب ہے. سارے نبی سارے رسول کسے خاص کیتے واسطے خاص علاقے واسطے نبی بن گیا ہے, جنہوں خاص علاقے واسطے نبی ہوتا ہے. ہو سکتا ہے ایک واسطے آئے دوسرے واسطے نہ آئے, ایک بستی واسطے آئے دوسری بستی واسطے نہ آئے, لیکن جو سارے دا رسول آ جاوے پھر پتہ لگ جانا ہے انہیں دے بعد رسول کوئی نہیں ہونا. حضور خاتم النبیین نے آخری نبی بن کے آئے. آؤ میں ذرا توجہ کرے آئے, میں دسنا چاہنا حضور دی آمد طیبہ دے تذکرے جنہوں حضور مکہ المکرمہ دی سرزمین تو مدینہ شریف کے اندر جلوہ گر آئے, لیکن انداز لوگ کو 12 ربیع الاول شریف دا منظر پیش کرنا چاہنا. میرے آقا دے غلاموں حضرت جناب صدیق اکبر نال نے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیس انداز نال چنڈا نالے اور مدینہ منورہ دی سرزمین دے اوتے جلوہ گر آئے, اور ہر عاشق دیوانے نو پتہ ہے کہ حضور تشریف لے آئے. کمکمیاں نال سجایا گیا, ہر ایک نے اپنے مکاناں نو سجایا اور آکھیا اج کی سونا ہو سکتا ہے میرے گھر دے اندر تشریف لے آئے. تے میرے اندر خیال ہے کہ جو کبھی آؤ ابو ایوب انصاری دی کلی نو پاک لاؤن والے آ, اے امی محبت دیاں بکریاں نو پاک لاؤن والے آ. سونیا محبوبہ کبھی ساڑھے گھر دے اندر ساڑھے محلے دے اندر بھی تشریف لے آؤ, تو ہڈا تسی تشریف لے آؤ, ساڑھا بیڑا پار ہو جائے گا. یہ مادام دے قادر والے آ, کبھی آؤ کبھی باتے محلے آؤ قدیمہ دے محلے یا اسی بیٹھے حلامات محلے یا. ہر نبی ہر رسول اپنے انداز میں آیا, لیکن میرے آقا شان و شوکت نال رب دی نعمت بن کے آئے, اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے واسطے ہر ایک نے اپنا گھر سجایا, اور ہر ایک کی تمنا ہے حضور میرے گھر کے اندر تشریف لے آؤ. لیکن امام الانبیاء دے غلاموں صحابہ دا نقشہ پیش کرنا چاہنا مسلم شریف کے اندر موجود ہے. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں جو حضور دی آمد طیبہ ہوئی مدینہ منورہ دے اندر, اور انداز کیے فَصَعِدَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فَوْقَ الْبُيُوتِ وَتَفَرَّقَ الْغِلَمَانُ فِي وَالْغِلَمَانُ فَاتَّرَكُوا يُنَادُونَ چڑھ گئے, نوکر دے بچے راما دی اندر آ گئے اور نعرے پہ مار دے, او لوکو او آ گیا وے جدا
रसूलुल्लाह दा नारा लाउणा कोई नवा नारा नहीं जी, ये ते ओ नारा है जेड़ा सहाबा ने लाया है, सहाबा ने नारा लाया है। आओ जरा तवज्जो करे आजे। फिर की होया, हुजूर दी ऊँटनी दी मुहार कोई अपने वाल खिंचदा है, कोई इधर खिंचदा है, कोई इधर खिंचदा वे। मेरे आका ने फरमाया मेरी ऊँटनी नूं छेड़ो ना, ये मामूर मिनल्लाह है, इनू पता है ने किथे रुकना है। मैं आख्या नबी दी ऊँटनी दा इलम ए वे, उन्हें उन्हें पता है किथे खलोना है, ते नबी दा अपने इलम दा मकाम की होएगा। हुजूर ने फरमाया मेरी ऊँटनी नूं छेड़ो ना, ये मामूर मिनल्लाह है। फिर की होया, मेरे नबी दी ऊँटनी कोई इधर खिंचदा है, कोई इधर खिंचदा है, लेकिन आखिर की होया, मेरे नबी दी ऊँटनी जा जाके हजरत अबू अयूब अंसारी दी कुल्ली दे बाहर बह गई। जदों कुल्ली दे बाहर बह गई ते किसी ने जाके आख्या ओ अबू अयूब अंसारी अपने मुकद्दर ते नाज कर, वेख नबी तेरे वेड़े आ गया वे, नबी तेरे घर के अंदर जलवागर हो गए ने। वादा एक भी हो सकता है अगर आप बाहर आके वेखते सही, हुजूर दे कदमां दे उत्ते सिर रखा होएगा और हाथ जोड़ के अर्ज करता होएगा, ये मादा अपने कादिर वाले मदीने दे तारेदार तो हाथ चेहरे वाले सदा बसदा रबे तेरा गवारा या, मिलके प्यारा कह दो सदा बसदा रबे तेरा गवारा या, जिथे होंदा गरीबां दा गुजारा या, सदा वसदा रवे तेरा गवारा या। रसूल अल्लाह जिथे होंदा गरीबां दा गुजारा या। साहिबो हुजूर दे मिलाद दा मकसद है कि हुजूर दी सीरत नूं अपनाया जाए, हुजूर दे किरदार नूं अपनाया जाए, ये हुजूर दी आमद दा मकसद है। ते जे अगर महफिल करके चले गए और हुजूर दी सीरत नूं ना अपनाया तो फायदा कोई नहीं। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। अमल बाकी अकीदा पहले वे गल सही रखना, अकीदे तो बाद अमल है, लेकिन अमल के अंदर सब तो पहला फर्ज नमाज है। और अपने घर के माहौल को बेहतर बनाओ, अपने आस पास के लोगों का ख्याल रखो, किसी को तकलीफ ना दो, किसी को परेशान ना करो, किसी को दुख ना दो। ये हुजूर की जिंदगी का मकसद है। किसी की मां को मां समझो, भैन को भैन समझो, धी को धी समझो, यह हुजूर के आने का मकसद है। हुजूर ने आके दर्श ये दिता है, लोगों जिस धी को तुसी जिंदा दरगोर करते हो, ओदी परवरिश करो, ओदा अच्छा घर बनाओ। तो फरमाया इंज होवांगे दोवें, ऐ जिवें दो उंगलियां जे, ओदी अच्छी तरबियत करके उन्होंने निकाह कर दियो। तो फरमाया इंज होवांगे दो जिवें ऐ दो उंगलियां जे। और बेटी का भी हक बनता कि हुजूर दा मिलाद करे, हुजूर की आमद की खुशी करे। बाप का भी हक बनता जे हुजूर की आमद की खुशी करे। माँ बाप को औकास की मंडी के अंदर बेच दिता जाता थी, हुजूर आए तो हुजूर ने दसिया ओए जिस बाप की तुसी कदर नहीं करते, वो बाप की शान ये जे कि वो जन्नत का दरमियानी दरवाजा है। जिस माँ की तुसी
قدر نہیں کرتے انہوں منڈی دے وچ جا کے بیچ دے دے جے وہ دا مقام ہے وہ دے پیروں دے تھلے رب نے جنت رکھی ہے کہ ساری عزتاں حضور دے صدقے ملیاں نے کہ پھر کیوں رہا کہ یا نبی سب قدم ہے تمہارا یا نبی باپ دا حق بندہ ہوں بولے یا نبی سب ہاتھ چوک کے ذرا آخری شعر یا نبی سب قدم ہے تمہارا یہ جو والے نیارے ہوئے ہیں یا نبی سب کوئی زبان خاموش نہ رہے یا نبی سب قدم ہے تمہارا یہ دوبارے نیارے ہوئے ہیں اب کمی کا تصور بھی کیسا جب سے منگلے تمہارے ہوئے ہیں یا نبی سب قدم ہے تمہارا یہ دوبارے نیارے اللہ دی بارگاہ دے اندر دعائے کہ اللہ پاک سب نو آباد و شاد رکھے اور سب